اور اسلام کے بعد ان کی اور زندگی تھی۔ اسلام سے پہلے حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی کچھ لوگوں کو انہوں نے تیار کیا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ خالد کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آیا، کچھ نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا تھا اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا تھا، لیکن جب اسلام سمجھ آ گیا تو ایک غزوے میں گئے اور قیصر روم نے کہا کہ اکرمہ تو ان کی طرف سے لڑنے آیا ہے کہ جن کی طرف سے تمہارا باپ جن کے ہاتھوں سے کٹا اور مرا، اور آج تو ان کا سپاہی بن کے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ قیصر روم غور سے سن، اور میں مسلمانوں آپ کو بھی کہتا ہوں ہم بھی اس بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ کہا کہ جس وقت اسلام مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا تو میں بھی مقابلے میں تھا اور میرا والد بھی مقابلے میں تھا، اور آج مجھے سمجھ آیا ہے اور میں اسلام کا پہلا سپاہی بن کر تیرے مقابلے میں کھڑا ہوں۔ اور یہ جب قرآن پاک کو اٹھاتے تھے اور قرآن پاک کو کھولتے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی۔ میں اور آپ آج اپنے سکرین کی ٹائمنگ بھی دیکھیں اور ہم اپنے قرآن کی ٹائمنگ بھی دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک دن کے 24 گھنٹوں میں کتنا ٹائم پڑھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک آ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان العبد، رمضان کے روزے اور قرآن یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت تو اس کی کریں گے جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں گے، جو رمضان المبارک کے روزوں کا ادب و احترام کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ حقیقی تعلق نصیب فرمائے۔ میں اسی ادارے کے طالب علم درجہ ثالثہ کے طالب علم محمد عثمان کو دعوت دوں گا، وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور خوبصورت آواز کے اندر ایک تقریر پیش فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں درجہ ثالثہ کے طالب علم محمد عثمان۔ جگہ کی تنگی ہے، دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہمیں ایسا وسیع حال نصیب فرمائے جس کے اندر آپ سب بآسانی بیٹھ جائیں۔ ابھی کچھ ساتھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اندر آ کر سنیں، تو تھوڑا قریب ہو جائیں، قریب ہو جائیں۔ میری بائیں سائڈ اور مسجد کی دائیں سائڈ اس طرف سے آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ یہ سفید چادروں کے اوپر بھی آ سکتے ہیں، ابھی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اس کو ٹیٹ کر ٹھیک ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم
خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ جہاں سے جہالت نہ کافر ہوتی، جہاں سے جہالت نہ کافر ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ نہ جنت نہ دوزخ، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، نہ جنت نہ دوزخ خدا پیدا کرتا، گر محمد کی رہنمائی نہ ہوتی۔ خدا جان شمس و قمر پوجتے ہم، خدا جان شمس و قمر پوجتے ہم، گر ہدایت محمد سے پائی نہ ہوتی۔ محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، محمد پہ قرآن نازل نہ ہوتا، جہاں میں کبھی روشنائی نہ ہوتی۔ دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، دلوں میں عبادت محبت نہ ہوتی، کسی کی بھی مشکل کشائی نہ ہوتی۔ سامعین محترم، میرے اساتذہ اکرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی آواز نہیں آئی، سلام کے جواب کی آواز صحیح نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، افضل و اعلیٰ و بالا ہے، جو کہ سیرت النبی سب کے دو صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، سیرت کے لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مقرر، کوئی مفسر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا۔ سامعین گرامی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، کائنات میں باسلیقہ، حبیب خدا کی حبیبہ اما عائشہ صدیقہ، باغ نبوت کی عندلیبہ، وہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، اسی پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا،
اور ایک نسخہ کیمیا قرآن ساتھ لایا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے انقلاب برپا کر دیا، ایسا انقلاب کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ کس قرآن کے انقلاب کی مثال لانے سے؟ وہ قرآن جس نے شہر بدل ڈالے، وہ قرآن جس نے بستیاں بدل ڈالی، وہ قرآن جس نے منزلیں بدل ڈالی، ارے وہ قرآن جس نے تجارتیں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، زمانے کے مقتدی رہنما بن گئے۔ جو ذرہ تھا وہ گہر بن گیا، اور جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا۔ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سامعین محترم، یہ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے۔ ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآن پیش کرو۔ افسوس ہے ہم خزانے کے سامنے بیٹھے ہیں، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ دنیا کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر۔ مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، مومن کا یہ کردار ہے، مومن کی یہ پہچان، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں، ایک ہاتھ میں تلوار تو ایک ہاتھ میں قرآن۔ سامعین محترم، یہ قرآن جس شخصیت پر اترا وہ اللہ کا لاڈلا پیغمبر، عبداللہ کا درہ یتیم، آمنہ کے لال، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سامعین گرامی، اما عائشہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم ایام جاہلیت کا مشہور شاعر ابو کبیر حضلی اگر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا تو ان اشعار کو وہ کہہ لیتا، وہ فرماتا کہ ان اشعار کے صحیح مصداق میرے آقا ہیں۔ وہ اشعار کون سے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر ومبرعا من کل غبر حیضت وفساد مرزعت وداء موزل وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ مُتَحَلَّلٍ۔ سامعین گرامی، میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی عجیب ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت دو چیزیں ہیں۔ میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک اٹھاتے تو سنت بن جاتی ہے، جب آپ مکہ آئیں تو مکرمہ بن جاتا ہے، جب آپ مدینہ آئیں تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آپ کے پاس آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر آپ کے پاس آئے تو فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان آپ کے پاس آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی آپ کے پاس آئے تو حیدر کرار بن جاتا ہے، امیر معاویہ آپ کے پاس آئے تو
کاتب وحی بن جاتے ہیں، ابو عبیدہ آپ کے پاس آئیں تو امین الامہ بن جاتا ہے، میرے آقا مسکرا کر دیکھیں تو جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ وہ مسکرانا کون سا تھا، وہ کون سا پیغام محبت تھا، یہی تو تھا نا سونے پاک محمد دی لوگ شان نرالی کیویں سجدیے سونے تے، کیویں سجدیے سونے تے، منڈے کملی بیکالی قربان میں زلفاں تو، قربان میں زلفاں تو، مخمور دیا کیاں تو، دند چمبے دیا کلیاں تو، ہونٹ شفق دلالی سبحان اللہ۔ سونی سیرت سونے دی، سونی سیرت سونے دی، دنیا مت والی کہ ریس دے کر سکدا، کہ ریس دے کر سکدا، آسمان دا چن لوگو، اونوں آکھاں تکی آکھاں، اونوں آکھاں تکی آکھاں، ساری دنیا قبالی کہ میرا سونا جدوں ہنسے، میرا سونا جدوں ہنسے، ادو کھڑ دیاں گلیاں نے، او بولے تے جو نکلے، او بولے تے جو نکلے، لڑی موتیاں والی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لڑیوں کی موتی کون سی تھی، وہ کون سا پیغام محبت تھا، یہی تو تھا نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ کہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے درجہ ثالثہ کے اس مدرسے کے طالب علم محمد عثمان، جو آپ حضرات کے سامنے بہت خوبصورت انداز کے اندر خوبصورت بیان پیش فرما رہے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید ایک دفعہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا ایک بابا آم کا درخت لگا رہا تھا، تو ہارون الرشید کو تھوڑا مذاق سوجا، اس نے کہا کہ بابا تجھے یقین ہے کہ تو اس آم کا پھل کھائے گا درخت جو لگا رہا ہے؟ تو اس نے ایک جواب دیا، یقیناً جن حضرات نے اس پودے کو لگایا ہے اور یہ سن کر ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان بچوں کو دیکھ کر ان کا دل بھی ٹھنڈا ہوا ہوگا کہ ہم نے اچھا پودا لگایا ہے۔ تو بابے نے کہا کہ دیکھیں کسی نے یہ درخت لگایا تھا تو اس کا آم ہم نے کھایا، تو آج میں لگا رہا ہوں تو اگلی نسل اس کا پھل کھائے گی۔ بادشاہ ہیں، خوش ہونے پہ آئیں تو چھوٹی سی بات پر
تو اس نے کہا کہ اتنے 1000 درہم اتنے درہم اس کو انعام میں دے دو۔ تو اس بابے نے کتنا حاضر جواب ہے، کتنا خوبصورت جواب دیا ہے کہ کسی نے پھل لگایا ہے اور ہم نے کھایا ہے۔ تو جب یہ جواب دیا تو بابا بھی پھر بابا تھا، اس نے کہا کہ دیکھیں بادشاہ، لوگ پھل لگاتے ہیں تو اس کی اگلی نسل اس کا پھل کھاتی ہے، میں نے ابھی درخت لگا ہی رہا ہوں کہ اس کا پھل میں نے کھا لیا۔ تو جب یہ جواب نہیں سمجھ آئی آپ کو، جب یہ جواب دیا تو اس نے اس کی حاضر جوابی اور ایسا جواب سن کر اس نے کہا کہ مزید اس کو اتنے دراہم دے دیں۔ تو اس نے پھر جواب دیا، اس نے کہا کہ لوگوں کے درخت سال میں 1 پھل دیتے ہیں، مجھے میرے اس درخت نے 2 پھل دیے ہیں سال میں۔ الحمدللہ 6 سال کے اندر یہ ادارہ، السلام علیکم، ہمارے ہزارہ کی ایک بہت بڑی شخصیت، عظیم باپ کے عظیم بیٹے کہ والد کا بھی کردار ہے ہمارے ہزارہ کی سرزمین پر، مانسہرہ کی سرزمین پر، اور حضرت کا بھی کردار ہے پنجاب میں مختلف اجتماعات کی زینت بنتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور شاکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہمارا یہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں پہنچ چکا ہے، وہ حفاظ اپنی تلاوت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو الحمدللہ 6 سال کے اندر اس ادارے نے ہماری حفظ کی کلاس قائم ہونے کو ابھی 2 سال ہوئے، اور 2 سالوں کے اندر جس انداز سے یہاں تلاوتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، ابھی بچے اپنا آخری سبق آپ کو سنائیں گے۔ یہ ہمارے اس ادارے کے اساتذہ کی اور آپ معاونین کا اخلاص ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ 12 ایک نصف عالم بن چکے ہیں، آدھا سفر اپنا علم کا طے کر چکے ہیں، اور 6 بچے الحمدللہ اپنا قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں۔ ابھی علماء کرام ان کی دستار بندی بھی فرمائیں گے۔ میں ان خوش نصیب بچوں کو اور بالخصوص ان خوش نصیب بچوں کے والدین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس کے لیے وقف کیا کہ وہ اللہ کا پاک کلام قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ میں ان بچوں کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا آخری سبق ان علماء کرام کو، اپنے اساتذہ کرام کو سنائیں، اور اس کے بعد پھر ان کی دستار بندی ہوگی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ان بچوں نے اپنا آخری سبق سنایا۔ اب ان تمام بہاروں کے امین
فاضل نوجوان اللہ جل شانہ نے جس سے اس کم عمر کے اندر، اس نوجوانی کی عمر کے اندر اتنا کام لیا ہے، میری مراد اس ادارے کے ذمہ دار حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب میں دعوت دوں گا کہ وہ مہمانوں کا شکریہ بھی ادا فرمائیں اور یہاں سے آگے کے نظام کو سنبھالیں۔ حضرت مولانا مفتی ضیاء الدین صاحب۔